رمضان کے مہینے میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب بندہ اللہ سے جو مانگے وہ رد نہیں ہوتا۔ ویسے تو پورا رمضان ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اللہ پورا رمضان ہی روزے دار کی تمام دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن رمضان میں ایک خاص وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت۔ اگر افطار سے چند منٹ پہلے ہم جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے، مگر افسوس زیادہ تر لوگ اس قیمتی وقت کو موبائل، گپ شپ یا کھانے کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ آج آپ کو میں وہ دعا بتاؤں گی جو افطار سے پہلے مانگی جائے تو اللہ کے ہاں بہت قبول ہوتی ہے۔ اللہ اس دعا کو بہت جلد سن لیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، اور جب بندہ عاجزی سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس لیے افطار کے وقت کی دعا سب سے خاص مانی جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اس دعا بھی بتاؤں گی اور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور رمضان میں یہ بھی اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی، اور وہ تمام باتیں آپ کو بتاؤں گی جو رمضان کے مہینے میں دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا بلاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اور سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ عید کی شاپنگ چل رہی ہے کہ آپ سب نے عید کی شاپنگ کر لی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور میں نے تو ابھی تک آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نے ابھی تک نہیں کی ہے، نہ اپنی نہ اپنے بچوں کی۔ ویسے میں نے میرے پاس ایک سوٹ پچھلے سال کا بڑا تھا، وہ میں نے سلنے کے لیے دے دیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک میں نے اپنی بیٹی کی اور بچوں کی شاپنگ نہیں کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں بازار نہیں جا پائی۔ انشاءاللہ اب میری اللہ کا شکر ہے طبیعت کافی بہتر ہے، تو ایک دو دن میں میں جا کے شاپنگ کروں گی، پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ رمضان میں یہ جو دعا ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کس ٹائم پہ نہیں ہوتی؟ وہ کون سا ٹائم ہے؟ وہ ٹائم ہے افطاری کا ٹائم۔ جی ہاں، اب روزہ افطار کرنے کا ٹائم، جس ٹائم کو ہم بہت ہی تیاری میں یا اس طرح کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی اتنی ہم خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسا وقت ہے، کتنا قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن افطار کے وقت خاص طور پہ اگر روزے دار یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ روزہ افطار کرنے سے 2-3 منٹ پہلے یہ دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ حدیث کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ افطار سے پہلے کی چند منٹ صرف دعاؤں میں گزاریں۔ تو میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ افطاری سے پہلے ایسی افراتفری مچی ہوتی ہے، بچے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ماں کچن میں ہے، گھر میں بس افراتفری مچی، اور کوئی اس ٹائم کو اتنی توجہ نہیں دیتا۔ لیکن میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم کو اہمیت دیں، اور جو باقی روزے بچے ہیں ان میں روزے سے چند منٹ پہلے، افطاری سے چند منٹ پہلے یہ دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے سچے دل سے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ دعا ضرور بتاؤں گی، آپ نے اینڈ تک میری اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور بغیر سکپ کیے دیکھنا ہے، تاکہ آپ یہ دعا سکپ کریں گے تو پھر آپ کو یہ دعا پتہ نہیں چلے گی۔ تو چلیں میں آپ کو وہ دعا بتاتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اسکرین پہ بھی لکھ دوں گی، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو پڑھ سکیں۔ وہ دعا جو افطار سے پہلے مانگی جاتی ہے، وہ دعا یہ ہے، اور آپ یہ دعا مانگیں اور اللہ سے سچے دل سے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں اسکرین شاٹ پہ اس دعا کو آپ کے سامنے لکھ کر دوں گی، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکیں۔ یہاں میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور تیرے غضب اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، جو اللہ سے ہم اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں اور جنت مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے
پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ میں آپ کو یہاں ایک مثال بھی دوں گی کہ ایک شخص جس کے گھر میں پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، اور وہ رمضان میں ہر روز افطار سے پہلے دعا مانگتا تھا۔ اس شخص کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ ایسے رمضان سے تھوڑی دیر پہلے تک دعا مانگتا رہتا تھا۔ چند ہفتوں بعد اس کے حالات میں آسانی آنا شروع ہوگی، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی روزے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی تمام تر مصروفیت کو ترک کر کے اپنی صرف توجہ اللہ کی طرف اور دعا کی طرف کرنی چاہیے، تاکہ اب رمضان کے روزے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ نہیں مانگتے وہ ضرور افطاری سے چند منٹ پہلے مانگ دیا۔ ہماری ایک بہت پیاری آپی ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں تو افطاری سے 10 منٹ پہلے سارے کام ختم کر لیتی ہوں، اور میں، میرے بچے اور میرے ہسبینڈ ہم دسترخوان بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف دعا مانگتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور میں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے میرے، اور میرے بچے ہم سارے دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک افطاری نہیں ہوتی۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی ایسی ہی کریں، اور افطار سے پہلے اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے صرف اللہ سے دعا مانگے اور سچے دل سے مانگے۔ یہاں میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ افطاری کا وقت کس طرح کتنی قبولیت کا ہوتا ہے، تو آپ واقعی اپنے سارے کام چھوڑ کے آپ روز افطاری گھنٹہ پہلے ہی بنانا شروع کر دیں گی، اور آپ یہی سوچیں گی کہ ہم بس افطار سے پہلے بس دعا مانگنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور مثال دوں گی کہ ایک ماں افطار سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر دے، میرے بچوں کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کو ہر خوشی عطا فرما۔ غرض کہ وہ ماں جو بھی دعا مانگ سکتی تھی مانگتی تھی۔ ماں کی دعا تو ویسے ہی بہت قبول ہوتی ہے، اور رمضان کے وقت میں اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یقین کریں تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے بچوں کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، اور ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، اور رزق کی فراوانی ہوگی، اور ان کی تمام مشکلیں آسان ہو گئیں۔ تو بس یہاں میرا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مائیں بہنیں سب مل کے اس ٹائم پہ دعا مانگیں۔ اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ کیا آپ بھی افطاری سے پہلے دعا مانگتی ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں سے بھی کہتی ہیں کہ وہ بھی اسی طرح دعا مانگے اور سچے دل سے مانگے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور بس اور اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ سے اپنی روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اب یہاں بس رات کا ٹائم تھا، افطاری کے بعد میں چائے بنا رہی تھی، کھانا، تو میں نے ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی، تو سوچا اب چائے بھی آپ کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے، تو بس میں چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہاں میری ویڈیو کافی لمبی ہوگی، تو میں بس آپ کو اینڈ پہ یہی نصیحت کرنا چاہوں گی کہ افطار سے پہلے کے چند منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس وقت موبائل بند کر دیں، دل سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یقین کریں یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، تو اس لمحے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آج افطار سے پہلے آپ سچے دل سے دعا کریں تو شاید اللہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ اس لیے آج سے ہی عہد کریں کہ افطار سے پہلے کا وقت صرف دعا میں گزاریں گے اور ان فضول کاموں سے بچیں گے۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ اور ملیں گے میں اسی طرح سے آپ کے لیے آگے بھی اسی میں اچھی ویڈیو بنا کے لاتی رہوں گی۔ بس آپ نے میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے اس طرح پیار بھرے کمنٹ جب مجھے آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بس آپ میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک واچ کیا کریں تاکہ میرا واچ ٹائم بھی پورا ہو جائے۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔